बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में और काबुल पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। और आज 15 अगस्त के दिन भारत और भारतीय मीडिया को और भारतीय माफिया को इबरतनाक शिकस्त हुई है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी जो भारत नवाज़ लोग थे उन्होंने सफ़े मातम बिछा ली है। और आज यौम आज़ादी था भारत का और आज भारत में ये सफ़े मातम बिछी है और तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया है। और सबसे अहम खैर खा जो रा का एजेंट था एक तरह से अशरफ गनी, बिल आखिर उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं आज का ये जो वाक़या हुआ दारुल हुकूमत काबुल में। तालिबान अफ़गानिस्तान वहाँ पहुँचे और मुज़ाफ़ात में दाखिल हो गए। और अशरफ गनी ने जैसे ही तालिबान मुज़ाफ़ात तक पहुँच गए काबुल के, तो वो रज़ामंद हो गए थे कि मैं ओहदा छोड़ देता हूँ। और साथ अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाने की भी बात की गई। और अफ़गान सदारती महल में जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो गए। अब्दुल्ला बतौर सालिस इसमें अपना किरदार अदा कर रहे थे। और अली अहमद जलाली अफ़गानिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। और इसके अलावा वो जर्मनी में अफ़गान सफ़ीर के तौर पर भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। और ये वो शख्स है अली अहमद जलाली जिसको तालिबान भी कंसिडर करते हैं। और तालिबान अबूरी कि जब तक जो एक हुकूमत नहीं बनती, अवामी हुकूमत, अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत नहीं बनती, तब तक ये अबूरी सेटअप बनाया जाए। एक चीज़ है जिसको भारतीय मीडिया भी तस्लीम कर रहा है और अरब और इंटरनेशनल मीडिया भी तस्लीम कर रहा है कि तालिबान जब काबुल में आए तो उन्होंने वहाँ पर वो आज बदले हुए तालिबान नज़र आ रहे थे। और उन्होंने ना वहाँ पर कोई गुंडागर्दी की, ना वहाँ पर कत्ले आम किया, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको आम मुआफ़ी का ऐलान किया। और तालिबान ने वहाँ पर ये ऐलान किया है कि हम पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाए हम काबुल में दाखिल हो रहे हैं। और जो इस शहर से जाना चाहता है उनको भी आज़ादी होगी, वो भी इस शहर से या मुल्क से बाहर जा सकता है। तो ये तालिबान का जो किरदार है वो नज़र आ रहा है। बेसिकली जो अमेरिकन लॉबी है या भारतीय और अशरफ गनी लॉबी थी वो ये चाह रही थी कि कत्ले आम हो और वो काबुल में आएँ और शहरियों को नुकसान पहुँचाएँ ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम कैसे लोगों के साथ लड़ते रहे हैं। लेकिन तालिबान ने इस चीज़ को गलत साबित किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे अमेरिका के ख़िलाफ़, या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या हमारे जो दुश्मन थे उनके ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे थे। हमारी आवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और जो हमारे ख़िलाफ़ हथियार नहीं उठाएगा हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे। इस मौका पर कायम मकाम अफ़गान वज़ीर दाखिला अब्दुस्तार मीर ज़कवाल उन्होंने कहा है कि तालिबान से काबुल पर हमला ना करने क्या मुज़ाकरात हमारे तय पा गए हैं। साथ उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि मुआहदे के तहत अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन माहौल में होगी। अफ़गान हुकाम ने यह भी कहा है कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं। ये वो काम है जो पाकिस्तान की हुकूमत पिछले 2 साल से कह रही है। जब से ये अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हुए, इमरान खान का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि जब तक हम मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते, मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अशरफ गनी जो हमारे साबिक़ हुक्मरानों की तरह अपनी जेबें भरता रहा, अपना माल बनाता रहा, उसने अफ़गानिस्तान के लोगों में ना ही कोई जमहूरियत पैदा की, ना उनके मसाइल हल किए। ये इनकी आर्मी थी। ये जो बाइडन और ट्रंप कहा करते थे कि हमने अफ़गानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया है, हमने एयरफोर्स का वहाँ निज़ाम कायम किया है। कौन सा निज़ाम था कि तालिबान के एक मामूली से झटके ने आपकी 20 साल की खड़ी की गई आर्मी को उठाकर फेंक दिया है। आपकी एयरफोर्स नज़र नहीं आ रही, आपके हेलीकॉप्टर जो हैं वो तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बंदूकें तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आज आपको क्या शर्म नहीं आ रही? सिवाय आपने पाकिस्तान पर ब्लेम गेम करने के, पाकिस्तान को बदनाम करने के, और आपने किया क्या है? आप अपनी भी तो कोई कारकर्दगी बताएं। आज अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, आप बजाय इसके कि अपनी नालायकी मानते, आप इस बात को तस्लीम करते कि हमने पाकिस्तान की जो खैर खाना एक राय थी और पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा था, आर्मी चीफ अपना किरदार अदा कर रहे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान
وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن آپ تو صرف بھارت کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ آپ تو ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں جن کو پاکستان اپنا باغی سمجھتا ہے، جو پاکستانی عدالتوں کے، ہائر عدالتوں کے جو اشتہاری مفرور اور بھگوڑے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے اور آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن بھارت نے، امریکہ نے، ملک دشمنوں نے 20 سال، اور پی ٹی ایم مافیا جو اشرف غنی جیسے لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک میں جو پی ٹی ایم ہے، اور کل بھی آپ کو پتہ ہے ایک ٹرینڈ وہ اشرف غنی کے حق میں چلایا ہے انہوں نے ٹویٹر پر، تو یہ جو مافیا ہے یہ بیسیکلی اشرف غنی مینٹیلٹی کے لوگ تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اشرف غنی تھا یہ افغانستان کی عوام کا نمائندہ نہیں تھا، یہ دوسرا نواز شریف تھا۔ اس نے صرف اپنی جیبیں بھری ہیں، اپنے محلات بنائے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھا ہے، افغانستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو افغانستان کی فوج تھی، جن کو جو بائیڈن کہتا ہے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ تنخواہیں لے کر بھی نہیں لڑنا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں لڑنا چاہتی تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے تو نہ لڑتی، ان کو کوئی نظریہ نہیں نظر آ رہا تھا، ان کو اشرف غنی کی صورت میں کوئی مسیحا نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی ایک اچھا حکمران نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتے کہ ہاں اشرف غنی واقعی ہماری قوم کا مسیحا ہے اور وہ ہمیں طالبان سے چھٹکارا دے گا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو پے رول پر کام کر رہا ہے، یہ تو بھارت کے لیے کام کرتا ہے، یہ تو امریکہ کے لیے کام کرتا ہے، یہ افغانستان کی حکومت کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ نے دکھایا کہ پاکستان کو بدنام کرنے والے، پاکستان کو رسوا کرنے والے، پاکستان کو نیچا دکھانے والے آج خود ذلیل ہوئے ہیں۔ اور ذلالت کیسی کہ جتنا گھمنڈ تھا، جتنا ان کے اندر تکبر تھا، عہدے کا گھمنڈ تھا، قوت کا گھمنڈ تھا، پہلے امریکہ راتوں رات ان کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، طالبان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان سے کہا گیا، وزیر اعظم عمران خان نے ان سے کہا کہ جب تک اشرف غنی عہدہ نہیں چھوڑیں گے طالبان کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں؟ اشرف غنی خود افغانستان عوام کا دشمن ہے، وہ افغانستان عوام کا وزیر نواز شریف ہے، اور نواز شریف سے کیسے طالبان جو مذاکرات کریں گے؟ جو ملک جس نے لوٹا ہے، جس نے دشمن کا ایجنڈا پروموٹ کیا ہے، جس نے دشمن کے لیے کام کیا ہے۔ اب جو یہ تکبر تھا، عہدے کا لالچ، قوت سب خاک میں مل گئے۔ دستبرداری سے انکار کرنے والا افغان صدر اشرف غنی ذلت کے ساتھ مستعفی ہوا، اور اگلوں نے گھر میں گھس کر مارا بھی اور استعفیٰ بھی لیا۔ اور استعفیٰ جو ہے وہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کے مطابق آج 3:10 پر، دوپہر 3:10 پر افغان صدر صدارتی محل میں بڑی شرمساری اور جان کی امان مانگ کر اور بھیک مانگ کر اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں، اور افغان صدارتی محل میں طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جہاں افغانستان کے صدر اشرف غنی اپنا استعفیٰ پیش کر چکے ہیں۔ عبداللہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تورخم بارڈر ہے اس پر بھی کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے طالبان کی طرف سے۔ پاکستان نے جو سلسلہ ہے آمد و رفت کا اس کو بند کر دیا اپنے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ پاکستان کا وزارت خارجہ اور پاکستان کے سارے ادارے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل جو آج ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جس نے اربوں روپے انویسٹ کیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغانستان میں، اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف وہ نہ صرف پاکستان پر حملے کرواتے تھے بلکہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کیا، پاکستان میں سویلینز کو، آرمڈ فورسز کو، سب کو قتل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی۔ آج ان کے یوم آزادی کے دن ان کا سب سے بڑا اتحادی اشرف غنی منہ کے بل جا گرا ہے۔ اشرف غنی وہ اتحادی نہیں تھا، وہ ان کا ایک طرح کا را کا ایجنٹ تھا، اور آج ان کی آزادی کے دن آپ ان کے میڈیا کی حال تو دیکھیں، آپ ان کے میڈیا کو سن کر تو دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا کہ چیخ چیخ کر وہ رو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی کدھر ہے؟ ہم اگر اشرف غنی کے ساتھ کھڑے تھے تو ہم نے کیوں نہ طالبان کا مقابلہ کیا؟ نیٹو کدھر ہے؟ امریکہ کدھر ہے؟ ہماری فورن پالیسی کدھر ہے؟ پاکستان تو جیت گیا۔
پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اشرف غنی اس ملک کا دشمن ہے، اشرف غنی نہیں چاہتا کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں، اشرف غنی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے مسائل حل ہوں۔ اشرف غنی بھارت سے پیسے لے کر، امریکہ سے پیسے لے کر، صرف پاکستان دشمنی میں، صرف چائنا دشمنی میں، صرف جو ہمارے ہمسایوں کی دشمنی میں وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی نقصان پہنچایا، اور آج قوم کے اعتماد کا یہ لیول ہے کہ طالبان آئے ہیں کابل میں، کوئی ایک شہری بھی آگے نہیں آیا، اور یہ پی ٹی ایم والے اور اشرف غنی یہ ٹرینڈ چلا رہے تھے کہ پورا کابل شہر باہر آ جائے گا، وہ طالبان سے لڑیں گے، وہ اپنا شہر نہیں دیں گے، وہ اپنا ملک نہیں دیں گے۔ لیکن وہ کہاں، وہ تو دکھی تھے پہلے، ان کو تو پہلے امریکہ نے لوٹا، ان کو تو بھارت نے وہاں جا کر لوٹا، ان کو اشرف غنی لوٹ رہا تھا، تو ان کو کیا لگا؟ ہمیشہ قربانی دی جاتی ہے کسی لیڈر کے لیے، کسی نظریے کے لیے۔ اشرف غنی جیسے بھگوڑوں کے لیے کوئی نہیں قربانیاں دیتا، دوسرے ملک کے پٹھو کے لیے کوئی نہیں قربانیاں دیتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اشرف غنی کے لیے عوام قربانیاں دیتے، عوام قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، ایک بڑا وفد پاکستان بھی پہنچ چکا ہے، جو افغانستان سے، جو افغانستان کے آفیشلز ہیں، اسپیکر ہیں افغان اسمبلی کے، اور باقی لوگ، پاکستان اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، ہم پہلے دن سے ہماری خواہش تھی کہ طالبان کا پرامن جو معاملہ ہے وہ حل ہو، افغانستان کا پرامن مسئلہ حل ہو، اور بڑے اچھے مذاکرات جاری تھے۔ اور جو زلمے خلیل جو کہ امریکہ کا امبیسڈر تھا افغان ایشوز پر اور افغانستان کے معاملات پر، وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے، لیکن جو بائیڈن اور مودی نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس ماحول کو خراب کیا اور اشرف غنی کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور آج ان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک افغانستان میں بھی امن لے کر آئے، افغانستان کے لوگوں کی منشا کے مطابق وہاں پر حکومت بنے، اور اللہ پاک پاکستان کو بھی سارے مسائل میں سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔